السلام علیکم جی وعلیکم السلام. انکل جی، کیا جذبات لے کے آئے ہیں؟ سر ہم مرنے کے لیے آئے ہیں, کفن لے کے آئے ہیں. اچھا. ہاں, اگر آپ جینے کی بات کرتے ہیں تو اس پاکستان میں ہم کو نہیں جینا. ہمیں اس پاکستان میں جینا ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. ہمیں اس پاکستان میں جینا ہے جس کی طرف خان ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے, یعنی خوددار, عزت دار. اس پاکستان میں جینا ہے. ایسے حالات مجھے آپ بتائیں, آپ کو یہ ٹینشن, آپ یہاں یہ مائک پکڑا ہے آپ نے ماشاءاللہ سے, آپ سچ پوری طرح بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سچ بیان کریں گے تو گھر کیسے جائیں گے. تو ایسا پاکستان چاہیے؟ نہیں, بالکل بالکل نہیں چاہیے. ہمیں جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ایسا پاکستان نہیں چاہیے. ہمیں ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا وہ دھبا ہم پتہ نہیں مدتوں تک اپنے ماتھے سے صاف نہیں کر سکتے. اور پھر اچھا, اس سے بڑی جو چیز ہے جو ہمیں کہا گیا پاکستانی ڈالروں کے لیے اپنی ماں بھیج سکتے ہیں, ایسا پاکستان نہیں چاہیے. ہمیں وہ خواجہ آصف والا پاکستان نہیں چاہیے. ہمیں علامہ اقبال والا پاکستان چاہیے. ہمیں عظیم پاکستان. اچھا, وہ پاکستان ہمیں کیسے قبول ہو سکتا ہے جس میں ہمارے لیڈروں کو ذلیل کیا جائے, جس پاکستان میں ہمارے موصلوں کے ساتھ ذلت امیز سلوک روا رکھا جائے. آپ کہتے ہیں چلے جی عمران خان سیاسی بندہ ہے, سیاست میں آ گیا, چلے آپ کہتے ہیں اس کو حق ہے ہمارا گالیاں دینا. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو سیاست میں نہیں تھا, اسے کیوں ذلیل کیا؟ مجھے یہ بتائیں. قائد اعظم محمد علی جناح ادھر وہ وین کیوں نہیں پہنچی؟ مجھے بتائیں فاطمہ جناح کو کس بے غیرت کے بچے نے جو کہا وہ میں نہیں کہہ سکتا؟ کیوں؟ وہ تو عمران خان نہیں تھا. مجھے بتائیں پاکستان دو لخت کس نے اور کیوں کیا؟ مجھے بتائیں جو یہاں پر بڑے بڑے محب وطنی کے دعوے دائر ہیں حب الوطنی کے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ملک میں رہنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں مجھے بند کمروں میں نیچ اور غلیظ کیوں کہا جاتا ہے؟ مجھے بلیڈی کیوں کہا جاتا ہے؟ اگلا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں نے گھر واپس جانا ہے. اس کا مطلب ہے ڈرتے ہیں آپ؟ او یار, میں کوش پوش کا بنا ہوا انسان ہوں, گولی سے نہیں ڈرتا. اچھا. تشدد سے کون نہیں ڈرے گا؟ مجھے بتائیں 50 گنڈے ایک شخص کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے, آپ نہیں ڈریں گے؟ ہاں, لیکن اگر میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تو باہر آ کے خاموش نہیں رہوں گا, بولوں گا, ان کے کپڑے پھر میں اتاروں گا. ڈرتا کون نہیں ہے؟ کیا ہمارے جسم میں خون نہیں ہے؟ لوہے کے تو بنے نہیں ہے, خون ہے ہماری رگوں میں. مجھے ماریں گے مجھے تکلیف نہیں ہوگی, لیکن دیکھیں کون ماریں گے؟ جو مجھے جو کہتے ہیں میری حفاظت پر ممور ہے, جو ویسے تو کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں امن کے. میں ان سے ڈرتا ہوں. میں ڈر کا میسج کیوں دے رہا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے, میں شاعر ہوں. کیونکہ میرا قرآن کہتا ہے کہ ایک مسلمان سے اگر دوسرا مسلمان ڈرتا ہے تو اس مسلمان کو سوچنا چاہیے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. میں کیوں ڈرتا ہوں ان سے؟ میں کل علی امین کے ادھر گیا کہ بھی اس میں نہیں ڈرا, میں نے اپنی بات کرنی تھی, میں نے کی, ٹھیک ہے, اس کے خلاف کی, علی امین کے خلاف نہیں ڈرا. وہ ان سے کیوں ڈرتا ہوں میں جبکہ میں چور نہیں ہوں؟ ان سے کیوں ڈرتا ہوں میں جبکہ میں دہشت گرد نہیں ہوں؟ ان سے کیوں ڈرتا ہوں میں جب میں شراب نہیں پیتا؟ ان سے کیوں ڈرتا ہوں میں جب میں چرس نہیں پیتا؟ جب میں کوئی جرم نہیں کرتا, کب کوئی اشارہ نہیں توڑتا, تو ان سے کیوں ڈرتا ہوں؟ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے. کیوں ڈرتا ہوں؟ سوال تو یہ ہے. کیوں ڈرا کے مجھے جیتے ہیں؟ میں نے ہتھیار خرید کے دیے تھے دشمن کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, مجھ پر تاننے کے لیے تو نہیں دیے تھے, اس لیے ڈرتا ہوں. تحریک انصاف کی جو دوسری قیادت ہے عمران خان کے علاوہ, اس پر آپ مطمئن نظر آتے ہیں؟ مطمئن ہیں آپ؟ یہ بہت سخت سوال آپ نے کیا. ہاں, لیکن میں کیونکہ میری عمر 45 ایئر ہو چکی ہے, میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں حکمت ہوتی ہے. ہر چیز ہمارے کارکنان تو یہ کہتے ہیں یکدم سے ہو جائے, آج ہی ہو جائے, 1 منٹ میں ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ جس جنگ کو لڑ رہے ہیں یہ جنگ بہت بڑی ہے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا نعرہ کیا ہے؟ آپ کا سلوگن کیا ہے؟ آزادی. کس سے؟ سب سے پہلی جو چیز, صرف اپنی اندرونی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, بیرونی اسٹیبلشمنٹ سے.
ورنہ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو پتہ نہیں بیوی کو خامن تھپڑ مار دے تو BBC لندن میں خبر چل جاتی ہے. اتنا تشدد ہوا, اتنا ظلم ہوا, کہیں خبر چلی کیوں؟ وہ سب مل کے ہمیں مار رہے تھے یار. جیسا کہ آپ کہتے ہیں بیرونی اسٹیبلشمنٹ کا زور ہوتا ہے اندرونی اسٹیبلشمنٹ پر, تو کیا بیرونی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب بدلے گی؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تبدیلی آئی ہے امریکن الیکشن کے بعد, تو اب کیا خان باہر آئے گا؟ بالکل, یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تبدیلی آئی, پوری دنیا کے لیے. یہ سب سے پہلے تو میں یہ میسج دے دوں, ٹرمپ کو ووٹ صرف پاکستانیوں نے دی نہیں دیے, مسلمانوں نے دیے. کیوں؟ وہ جیسا بھی ہے وہ جنگیں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, ہمیں اس کے آنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب میں اگر یہاں پہ مجھے یہ ٹارچر کریں گے تو میری آواز وہاں سنائی دے گی, وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہمیں ان سے یہ سپورٹ نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں ڈائیاں دے کے کھڑا کریں جس طرح کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ظلم کریں وہ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں ان سے ایسی سپورٹ نہیں چاہیے. تحریک انصاف کی قیادت جو ہے ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے, کیا آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ میں نہ تو ساری قیادت پر یہ الزام لگاؤں گا اور نہ ہی ساری قیادت کو بری ذمہ سمجھوں گا. اس کی مختلف وجوہات ہیں. اس کی وجہ ٹارچر بھی ہے, اس کی وجہ کاروبار کو بچانا بھی ہے, عزتوں کی نیلامی کو بھی بچانا ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا, اگر ڈرتے ہو تو پھر یار PTI میں کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دو, اور بڑے لیڈر ہیں. علی من گنڈا پور صاحب جو سٹوری سناتے ہیں KP ہاؤس سے KP اسمبلی تک, وہ ساری کہانی 8-12 ضلع گھوم کر وہ KP اسمبلی پہنچے, تو کیا اس میں صداقت ہے کچھ؟ میں یہاں پہ یہی صرف کہوں گا, میں اس کو حکمت قرار دے دوں گا, لیکن اگر آج کچھ غلط ہوا تو اس کا جواب کارکنان دے دیں گے. کارکنان دیں گے جواب اس کا؟ بالکل کارکنان دیں گے. اس بات کو کہتے ہوئے میں کوئی مجھے وہ آرا نہیں ہے. اس کو میں حکمت سمجھتے ہیں نا آپ, اس کو میں حکمت قرار دے سکتا ہوں. لیکن یہاں اگر مجھے یہ بھی کہا گیا ابھی گھر چلے جاؤ, فلاں تاریخ کو آ جانا ڈی چوک, تو پھر یہ بغیرتی ہے, یہ حکمت نہیں ہے. کیوں؟ یا 4 دن لینے ہیں, 5 لینے ہیں, مجھے یہاں سے یہ کوئی نہ کہے. کیوں؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جب میں گھر جاتا ہوں میں ڈرتا ہوں. یا نہیں ڈر رہا نا, اکیلے نہیں ہے نا, سب کٹھے مریں گے نا. گھر میں تو اکیلا ہوں نا یار, 20 بندے اٹھانے آ جائیں گے تو کیا کروں, بتائیں نا مجھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو قیادت کو سوچنا چاہیے نا, میں کمزور ہوں. یہاں پر تو وہ وکیل کے ساتھ کیا ہوا, انتظار کے ساتھ, انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ, وہ تو طاقتور تھا, مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا. میڈیا آج بھی اس کا انتظار کر رہا ہے, وہ کوئی بات نہیں کرنے کا. بات کرنے کے قابل کہاں چھوڑتے ہیں, کپڑے اتار کے کہاں چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے جو ہے وہ رکن موجود تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے, آپ کے سامنے رکھی. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ زور و شور سے ہونے جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں قیادت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو لیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ان کا کہنا ہے کہ ہم اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے, گھر نہیں جائیں گے, بلکہ ہم یہاں سے ڈی چوک کی جانب جائیں گے یا اڈیالہ کی طرف جائیں گے. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی اور کل کا جو جلسہ ہے وہ کیا اثرات چھوڑتا ہے. تو یہ اب تک کی صورتحال تھی. جلسہ گاہ سے براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.